الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها المسلمون، لقد من الله علينا بدين موافق للفطر القويمة. لقد من الله علينا بدين موافق للفطر القويمة والعقول السليمة صالح لكل زمان ومكان جامع بين العلم والعبادة والقول والعمل والاعتقاد. لا يقبل الله من الخلائق دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذا الدين كلمة من قالها صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب
لا إله إلا الله هي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان، من قالها حقا ارتقى إلى أرفع منازل الدين. والنطق بها أيها المسلمون، والنطق بها لا يكفي للدخول في الإسلام أو البقاء عليه، بل يجب مع ذلك أن يكون المسلم عالما بمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله. والمسلم صادق في إيمانه وعقيدته، مستسلم لله في الأحكام والأوامر والشرع والقدر، لا ينزل حوائجه إلا بالله، ولا يطلب تفريج كروبه إلا منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ودعاؤه وحده سبحانه عبادة جليلة من أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وإذا حلت بك الحوادث والكروب وأغلقت في وجهك المسالك والدروب نادي العظيم، فإن من سأله أعطاه ومن لاذ به حماه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا تستنكف عن سؤال ربك ما دنا من الأمور. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: سلوا الله كل شيء حتى الشاسع إذا انقته، فإنه إن لم ييسر لم يتيسر. رواه أبو يعلى. وأما الميت والغائب فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن نفع غيره، والميت محتاج إلى من يدعونه، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم لا أن يستغاث بهم. ومما يناقض كلمة الإخلاص إراقة الدماء لغير الله. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والطواف بالبيت العتيق عبادة متضمنة للذل والخضوع لرب العالمين. وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف بغيره من الأضرحة موجب للحرمان من الجنة. والحلف بالله صدقا في مواطن الحاجة من تعظيم رب العالمين، والحلف بغيره استخاف بجناب الباري جل وعلا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے، ایسا اسلام عطا کیا ہے جو ہماری فطرت اور عقل کے عین موافق ہے، اور وہ ایسا دین ہے، ایسی شریعت ہے جو ہر دور کے لیے، ہر جگہ کے لیے یکساں طور پہ مفید ہے۔ پہلے والوں کے لیے بھی وہی اسلام ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی وہی اسلام ہے۔ جس طرح یہ اسلام پہلے لوگوں کے سارے مسائل حل کرتا تھا، آج وہی اسلام اور شریعت آج کے لوگوں کے مسائل بھی حل کرتی ہے۔ تو یہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر دین ہے۔ یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
فرمایا جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کسی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا میں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو لوگ اس دین پہ نہیں چلتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، جو اسلام کی پیروی نہیں کرتے، اسلام پہ عمل نہیں کرتے، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ اور یہ دین، اس کی اساس اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی اساس اور اس دین کی بنیاد ایک کلمہ ہے۔ اس دین کی بنیاد اور اساس ایک کلمے کے اوپر ہے۔ وہ کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، وہ کلمہ بہت ہی عظمت والا کلمہ ہے، بہت ہی پقیدہ کلام ہے۔ جس بندے نے اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لیا، سچے دل سے پڑھ لیا، اور سچے دل سے پڑھنے کے بعد اس کلمے کے مطابق عمل کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، ایسا آدمی جو ہے جنت میں اس کو بلا حساب داخل کر دیا جائے گا اور اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے کے مطابق اس نے عمل کیا ہے۔ اور یہ کلمہ عبادات میں سے بہت افضل عبادت ہے، اعمال میں سے بہت افضل عمل ہے، اور یہ ایمان کی شاخوں میں سے بہت عظیم شاخ ہے، اور یہ کلاموں میں سے بہت پاکیزہ اور سنہری کلام ہے، یہ سنہری حروف ہیں لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بات سوچنے کی ہے، ایک بات غور و فکر کرنے کی ہے، ایک بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو زبان سے صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ انسان نے اپنی زبان سے کلمہ کہہ لیا تو کہا میں مسلمان ہو گیا، میں اسلام لے آیا، آپ مجھے کوئی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کلمے کے مطابق چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، صرف زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جب انسان اس کا اقرار کرے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کو پڑھے، تو ضروری ہے کہ انسان اس کلمے کا معنی جانتا ہو، اور انسان یہ جانتا ہو کہ اس کلمے میں ہے کیا، اور معنی جاننے کے بعد پھر اس معنی کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو۔ اگر انسان اس کلمے کا معنی نہیں جانتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کلمے کو پڑھنے کا، اور اگر انسان اس کلمے کے مطابق معنی جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا تو اس کو بھی اس کلمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت مفید ہوگا، اس وقت فائدہ دے گا جب انسان اس کو دل سے پڑھے اور اس کا معنی جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان اس کا معنی جاننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس مسلمان جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے عقیدے میں سچا ہوتا ہے۔ مسلمان ایک مومن وہ اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے عقیدے میں سچا ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنے عقیدے کے لیے کوشش نہ کرے۔ مسلمان اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ پوری زندگی اپنے عقیدے کو درست کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ ابھی صحیح ہو گیا، نئی کوئی چیز ملے گی تو میں اس کو قابل قبول نہیں سمجھوں گا، اس کی طرف نہیں چلوں گا، نہیں، بلکہ مومن اور مسلمان دیکھتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو کمی مجھ سے رہ گئی ہے، وہ کمی جو ہے میں پوری کر لوں۔ تو یہ کلمہ جو ہے صرف اس کا نطق کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی جان کے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ کلمے کا معنی کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کلمے کا معنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کلمے کا معنی یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کی توحید کو ثابت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے شرک کی نفی کر دے، سارے شریکوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، تو یہ ہے اس کلمے کا مفہوم۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، جب توحید کی بات آ جائے، جب عبادت کی بات آ جائے، تو صرف اور صرف انسان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے
کہ میں اللہ کی طرف جاؤں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کروں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کروں، جیسے جو بھی عبادت ہے وہ صرف اور صرف میں اللہ کے لیے کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہ کروں۔ اور جب رسالت کی باری آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سمجھے، انسان یہ سمجھے کہ اطاعت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ جب آپ آ گئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں شریعت کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس دین کو پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی۔ اس لیے ہم جو ہے آپ علیہ السلام کی رسالت کو بلا شراکت مان لیں، آپ علیہ السلام کی رسالت کو اس طرح مانیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ماننا تھا۔ تو یہ ہے اس کلمے کا مفہوم کہ انسان اللہ تعالیٰ سے شرک کی نفی کرے اور توحید کا اقرار کرے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو توحید کے منافی ہیں، جو شرکی اعمال ہیں، جو توحید کے منافی ہیں؟ ایسے اعمال ہیں جس سے انسان کی توحید متاثر ہوتی ہے، ایسے اعمال جس سے انسان یہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا مفہوم متاثر ہوتا ہے، جس سے کلمے کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ان میں سے ایک عمل دعا کرنا ہے، پکارنا ہے، ندا لگانا ہے۔ جب بھی انسان دعا کرے، جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی حاجت ہو تو انسان اللہ کو پکارے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل آئے تو انسان صرف اور صرف اللہ کو ندا دے، اللہ کو آواز لگائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے تو انسان توحید کے منافی کام کرتا ہے اور شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ سے بس دعا کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کیوں نہیں کرنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نفع اور نقصان کی مالک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں، فلا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کوئی برائی، کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے علاوہ اس کو نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھائی اور بھلائی عطا کرنا چاہے تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی دی ہوئی اچھائی اور بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ میرے بھائیوں، محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ دعا جو ہے وہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، عبادات میں سے افضل عبادت ہے دعا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، آپ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے عزت والا کوئی عمل ہے، سب سے عزت والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے ندا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے عزت والی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، عبادات میں سے کوئی اگر سب سے افضل عبادت ہے تو وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ندا کرنا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ سے سوال کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوال نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی آپ سوال کریں تو صرف اللہ سے سوال کریں۔ اذا سألت، جب بھی آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑے، جب بھی آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ کا دروازہ کھڑکاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی آپ سوال کریں تو صرف اللہ سے سوال کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اور جب آپ مدد طلب کریں تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کریں۔ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ کہیں کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو میری مدد کر۔ اور فرمایا وَعْلَمْ، جان لیجئے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اور میں جان لیجئے اگر ساری امت جمع ہو جائے، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، کوئی فائدہ دینا چاہیں، تیرے لیے کوئی اچھائی والا معاملہ کرنا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تجھے فائدہ پہنچا سکے۔ اسی طرح اگر ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں تکلیف دینا چاہیں، تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو تمہیں جو ہے کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جب سارے لوگ جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جب بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تو فرعون کے گھر میں پائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے رب کو پکارتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے رب سے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ کل شیء حتی الشاسع اذا انقطع فإنه ان لم ييسر لم يتيسر۔ فرمایا کہ اللہ سے سوال کرو، صلی اللہ سے سوال کرو، کسی کا کل شیء، ہر چیز کا سوال اللہ سے کرو، ہر چیز تم اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اگر تمہیں ضرورت پڑی ہے تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا حتی الشاسع، حتیٰ کہ اگر آپ کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو جوتے کے تسمے کی ضرورت ہے تو آپ وہ تسمہ بھی اگر مانگیں گے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان لم ییسر لم یتیسر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تسمہ نہ دینا چاہیں تو ساری دنیا مل کے آپ کو یہ ایک تسمہ بھی نہیں عطا کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے، ساری دنیا چاہ رہی ہے، لیکن تمہیں ساری دنیا مل کے بھی کوئی چیز نہیں دے سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کو پکاریں، اللہ کو آواز لگائیں، اللہ سے ندا کریں۔ اور ہمارے بعض نادان بھائی جن کو علم نہیں ہے، جو اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، کوئی مصیبت آئی تو کسی قبر پہ جا کے جھک گئے، کسی مزار کے پاس چلے گئے، مزار والے سے جا کے ندائیں بلند کرنی شروع کر دی، وہاں پہ جا کے آوازیں لگانی شروع کر دی، وہاں پہ جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری سنتا نہیں ہے، آپ کی موڑتا نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ہر چیز کو سنتی ہے اور ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ اس لیے یہ جو مردہ ہوتا ہے، یہ جو میت ہوتی ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ مردہ، وہ میت، غسل کی باری آئی، ہم نے غسل دیا اس کو، جب کفنانے کی باری آئی ہم نے کفنایا ان کو، جب اس کو جنازہ پڑھانے کی باری آئی ہم نے جنازہ پڑھایا، جناز گاہ کی طرف لے کے کون گیا؟ ہم گئے، جنازے میں ہم نے دعائیں کی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ مر گیا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ یہ مر گیا ہے، یہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو معاف کر دے۔ ہم نے اس کے لیے دعائیں کی، بعد میں اس کو جو ہے قبر میں ڈال دیا، وہ جو آپ نے اتنا نیچے گڑھا کھودا ہوا اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی، وہ بندہ نیچے چھپ گیا، اس مٹی کے نیچے آ گیا۔ جب اس کے نیچے آ جاتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زندہ ولی ہے، یہ ہماری ساری مشکلات دور کرتا ہے۔ وہ آدمی جو خود نہ قبرستان تک جا سکا، جو اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکا، جو قبر میں نہیں جا سکا، جو جنازہ نہیں پڑھ سکا اپنا،
اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ کی ذات وہ ہے جو سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں بھائیو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ایسے ہے جیسے انسان اللہ کی گستاخی کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں۔ ہر چیز کو اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں۔ جب ایک ذات جو اوپر ہے، جو بلند ہے، جو ہر چیز کو سن بھی رہی ہے، جو ہر چیز کو دیکھ بھی رہی ہے، اس کو چھوڑ کے انسان اس کو پکارے جو زمین کے نیچے ہے، جس کو ہم نے دفنا دیا، جس کے اوپر ہم نے مٹی ڈال دی، تو کیا یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی کیا ہوگی کہ ہم اس کو پکار رہے ہیں جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور اس کو چھوڑ دیا ہے جو سارے اختیار رکھتے ہیں، جس کے پاس سارے اختیار ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح اس مفہوم کو واضح کیا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو پکارتے ہیں، قبروں والوں کو یا کسی کو بھی پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہو، جن کو بلاتے ہو، جن کو ندا دیتے ہو، آواز لگاتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ فرمایا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری ہستیاں، سارے پیر، سارے بزرگ، ساری کی ساری ہستیاں جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، سب کو جمع کر لو، سب کو اکٹھا کر لو، سارے جمع ہو کے صرف ایک مکھی پیدا کر دے، اگر تو وہ ایک مکھی پیدا کر دیں گے تو ان کو پکار لینا، ان سے ندائیں مانگ لینا۔ اگر وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو تمہاری دعاؤں کا، تمہاری نداؤں کا، تمہاری آوازوں کا کیا جواب دیں گے؟ بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ قدرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے پوری دنیا کو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ولی بزرگ بابے فلاں فلاں کر دیتے ہیں، وہ ہمیں فلاں چیز بھی عطا کر دیتے ہیں، فلاں بھی ان کے قبضہ میں، فلاں بھی ان کے اختیار میں، اللہ فرماتے ہیں وہ اگر اتنا اختیار رکھتے ہیں تو ان کو کہو کہ ایک مکھی بنا دیں، ایک مکھی پیدا کر دیں۔ جی ایک مکھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکھی کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی نہیں مکھی کے اندر روح ڈال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو نرم کر دیا، اپنے چیلنج کو کم کر دیا، نرم کر دیا۔ اور میں مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی کو پیدا کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ جاؤ سب کرنی والوں کو، سارے اچھے اچھے عہدے والوں کو، سارے بڑے بڑے پیروں بزرگوں کو جمع کر لو اور ان کو کہہ دو کہ ایک مکھی آتی ہے، وہ مکھی انسان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے، انسان کے کھانے سے اس نے کچھ لے لیا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی کچھ لے گئی، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ جو ہم مکھی بنانے کا نہیں کہتے، تم اس مکھی، جو مکھی نے وہ لیا ہے کھانا، جو تمہارا کھانا اٹھا کے گئی ہے، اس سے واپس لا کے دکھا دو۔ ہوا ختم ہو گئی، ساری ہوا نکل گئی، ساری کرنیاں ختم ہو گئی، ساری بھرنیاں ختم ہو گئی، سارے اختیارات ختم، اور اپنے آپ کو جو بڑا کہا جا رہا تھا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، سب چیزیں ختم۔ کوئی بندہ مجھے مناظرے کا چیلنج دے سکتا ہے، مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے لیے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
کوئی مجھے باتوں میں مجھے خاموش بھی کروا سکتا ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے اس قرآن کا جو چیلنج ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قرآن کا جو چیلنج ہے اس کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، اس کا کوئی جواب لا نہیں سکتا۔ اگر ہے تو آ جائے کہ مکھی جو چھین کے لے گئی ہے اس کو واپس لٹا کے دکھا دے۔ اور فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو بندہ طلب کرنے والا ہوتا ہے، جو ندا لگانے والا ہوتا ہے، جو آواز لگانے والا ہوتا ہے، وہ تو کمزور ہے ہی ہے۔ ندا لگانے والا کمزور ہے، اس کی وجہ یہ اگر وہ خود طاقت رکھتا ہوتا تو وہ کام خود کر لیتا، وہ کمزور ہے اس لیے وہ کسی کو پکار رہا ہے، کسی کو ندا لگا رہا ہے، کسی سے آواز ملا رہا ہے، وہ تو کمزور ہے ہی ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے المطلوب جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ بھائیو، کمزور کو کمزور سے نہیں مانگنا چاہیے، کمزور کو شاہزور سے مانگنا چاہیے۔ کمزور کو کمزور کیا دے گا؟ جو خود کمزور ہے وہ کیا دے گا؟ دے گا وہ جو شاہزور ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، جس کے پاس ہر چیز کی ملکیت ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو ایسی ذات ہے کہ اگر تمہیں تسمہ بھی چاہیے ہو تو وہ تمہیں عطا کرتی ہے، اس سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہم ڈالتے ہیں نا، وسیلہ ڈال دیا، درمیان میں واسطہ ڈال دیا، یہ واسطے مشرکین بھی ڈالا کرتے تھے۔ مشرکین یہ واسطے اور وسیلے ڈالا کرتے تھے، اور عام لوگوں کے واسطے اور وسیلے نہیں ڈالتے تھے۔ جن کے وسیلے ڈالتے تھے، جن کی انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہ انبیاء کرام تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ جو مکہ میں 360 جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ عام لوگ ہوں، ہر ایک کا بت بنا دیا، نہیں، بلکہ سارے کے سارے نیک اور انبیاء کرام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جس کو ساری دنیا مانتی، ساری دنیا، جن کو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ ہندو سے پوچھیں تو اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا علم ہے۔ ساری دنیا اگر کسی نقطے پہ متفق ہوتی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا نقطہ ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو صرف اور صرف وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہم نے سیڑھی بنائی ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے تجھ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بنائی ہوئی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ ہماری سفارش آپ تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ ہماری سفارش جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کو مشرک کیوں قرار دیا گیا، کیوں ان کو شرک کہا گیا؟ بعض لوگ جب ہم کوئی آیات پڑھتے ہیں، آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو مشرکین کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی۔ کن کے حوالے سے؟ مشرکین کے حوالے سے۔ آپ ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی خواہ مشرکین کے حوالے سے یہ آیات نازل ہو رہی ہوں، دیکھیں وہ بھی کیا کرتے تھے؟ وسیلہ لیتے تھے، وسیلہ لیتے تھے، اور عام لوگوں کا نہیں، نبیوں کا وسیلہ لیتے تھے۔ دعا کرنے کے لیے نبیوں کو درمیان میں ڈال لیتے تھے، اور وہ یہ درمیان میں وسیلہ لے، ہم ان کے وسیلے کو حرام کے درمیان میں واسطہ لے، اللہ کے درمیان واسطہ ڈالیں اور ہم ان کو حرام کہیں۔ اگر ہم واسطہ لے، ہم وسیلہ ڈالیں تو وہ جائز ہو گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک چیز کسی اور کے لیے تو حرام ہوگی اور وہی چیز میرے لیے جائز ہوگی، میرے لیے حلال ہوگی۔ جس کو میں کہتا ہوں، جس کو میں چاہوں اس کے لیے تو حلال، جس کو میں نہیں چاہتا اس کے لیے حرام۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے
کہ جب انسان کے سامنے کوئی آیت پڑھی جائے تو وہ کہے کہ جی یہ کام ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ جائز ہے، وہ لوگ جو کرتے تھے ان کے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایک چیز ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو 100% صحیح ہے، جو 100 کسی کو اختلاف ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرنے میں کس کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف ہی نہیں۔ اور ایک چیز ایسی ہے جو 100% غلط ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس کو صحیح کیوں نہ کہہ رہے، لیکن کم از کم ایک چیز جس کو سب صحیح مانتے، کم از کم اس پہ تو عمل کرو۔ ایک چیز جس میں شبہ ہے، جس میں آپ کے ہاں اختلاف ہے، جس میں شبہ آپ کے ہاں ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور ایک چیز جو اتفاقی ہے کم از کم وہ لے لیں۔ اتفاقی کیا چیز ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کر کے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب فرما رہا ہے، تمہیں خود کہہ رہا ہے ادعونی، کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادعونی، تم مجھے پکارو۔ اللہ فرما رہے ہیں ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مجھے پکارو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادعونی، مجھے ڈائریکٹ پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا۔ بھائیو، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، سوچ کا مقام ہے ہمارے لیے، یہ جو عقیدہ ہے مسلمان کا یہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو، وہی صحیح ہوگا، نہیں میں کہوں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا سب کچھ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں بھائیو غور و فکر کریں، قرآن مجید روشن کتاب آپ کے پاس، رسول اللہ علیہ وسلم کے روشن فرامین آپ کے پاس، جب آپ اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کریں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ غور و فکر کریں گے، تو آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہوتا جائے گا، آپ کے سامنے سب کچھ روشن ہوتا جائے گا۔ سارے جمعے میں، ساری تقریروں میں کبھی آپ نے سنا میں نے کوئی واقعہ قصہ کہانی بیان کی ہو؟ کبھی نہیں کی۔ اللہ کے فضل سے یا تو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ چاہیے ہو کہ میں نے کون سی آیت کس سورت سے پڑھی ہے تو مجھ سے طلب کر سکتا ہے، کون سی حدیث میں نے کس کتاب سے پڑھی ہے وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے۔ لیکن بھائیو حق جاننے کے بعد عمل کرنا میرے اور آپ ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم انصر المسلمين في كل مكان،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.